کہ کون سا مہرہ کہاں پہ یوز کرنا ہے، کس سے ہاتھ ملانا ہے، کس سے دوستیاں کرنی ہے، کس سے سیاست کہاں ہونی ہے، کس کو اسمائل دینی ہے، کس کو مزاج دکھانا ہے، استطاعت دیکھ کے شروع کرتا ہے آدمی یہ چیز۔ 80 BMI پہ مسل کھڑا ہوا ہے اور 90% آپ نے ویٹ اٹھا لیا ہے، بھائی جان مسل پھٹ جائے گا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں دا مومنٹ آپ چلنا شروع ہوں گے، یا مومنٹ آپ خواب دیکھیں گے، یا مومنٹ آپ انیشیٹو اور ڈیسیشن لیں گے لائف میں کسی بھی ایسپیکٹ، گھر گھرستی کے معاملے ہوں، ایک عورت کا پروفیشنل فیلڈ میں ہونا ہو، یا انسان کا کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ چلیں گے یہ کائنات ہل جائے گی آگے سے۔ ابھی کل سے میرے ہاؤس میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں مخالفتوں کا سامنا نہیں فیس کرنا پڑتا ہوگا، تنقید نہیں ہوتی ہوگی میرے اوپر؟ آپ کو کیا لگتا ہے لوگ مجھے جج نہیں کر رہے ہوں گے؟ ابھی بیٹھ کے میری غلطیاں نہیں نکالی جا رہی ہوں گی؟ لوگوں نے تھوڑی بیٹھ کے عقل مند، دانشور اور ایک گہری سوچ کے ساتھ سوچنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر لفظ ایک سلپ آف دا ٹنگ بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ جج کرنے کے لیے کہ ماریں لوگوں کو، کہ آپ کلچرلی آپ سے نفرت ہوگی، لوگوں کو آئیڈیالوجیکلی آپ سے نفرت ہوگی، لوگوں کو اسپرچولی آپ سے چڑ ہوگی، خار بازی ہوگی، لوگوں کو ویسے ہی آپ سے انسیکیورٹی ہوگی، بھائی جان ایرا کیوں، لوگوں کو اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں ہوگی کہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے انسیکیور ہونے کا لوگ اس بات پر چیپٹر ہی ختم کر دیتے ہیں کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کر دیا اور آگے سے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے آگے کا LCM کیا تھا؟ وائی ڈیڈ ہی ڈو؟ یہ تو ایک بیہیویئرل سائیکالوجی کا آؤٹ برسٹ تھا۔ ابلیس اس لیول، یہ تو آخری اینڈ تھا جو باہر نکلا کہ بوتھی ویک اپنی جا کے۔ تو پنجابیوں کا ایک ایسا زبردست جملہ ہے جو ڈریم کلرز ہیں، برباد کر دے کسی کو، بوتھی ویکھیے تو اپنی، کیا زبردست جملہ ہے۔ گورے نے نا بڑا کلچر جواب نکالا اس کا، if you're pointing one finger at someone there are 3 fingers pointing at you۔ اگر آپ ایک انگلی، بڑا کلچر، گوڑا سیزنڈ ہے پنجابی نے پھر 3 انگلیاں کاٹ کے کہا پھر بوتھی ویک اپنی تو جا کے ہیں۔ نیسیٹس، ڈریم کلرز، ڈریم ایکسپنجیٹرز، مار دیں گے، نظروں سے مار دیں آپ۔ تو ابلیس حسد تھی جو تکبر میں نکلا۔ حسد کے پیچھے کوئی LCM تھا؟ اس سے آگے آپ نے سنا ہے؟ اس سے زیادہ غور و فکر کیا؟ حسد اس لیے تھی کیونکہ وہ تقسیم پر راضی نہیں تھا اللہ کی۔ He wasn't happy on the distribution of God's blessings۔ اس کے پاس ویسے کم نہیں تھا بائی دا وے۔ آدم علیہ السلام کو کیا ملنا تھا ابھی بتایا بھی نہیں گیا تھا، اور اگر بتایا بھی گیا تھا اس کے پاس کم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ابلیس کو بہت بڑا بنا دیتا۔ تقسیم اور اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی نہیں ہونے کے پیچھے کا ایلیمنٹ پتہ کسی کو؟ when does man becomes or a creation becomes ungrateful to God and in the distribution of God's gifts and people's capabilities and potentials، جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ اور تزکیہ نہیں کرتا، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈسکوری۔ آپ نے اپنے آپ پہ لوس لیا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کو اگنور کیا، کہ حضرت عمر کہتے تھے ٹیک اے اسٹرانگ چیک آف یور سیلف before the world and the کائنات and the universe and everything takes a check of you۔ auditing، self audit۔ ویک لیا، وہ چیز پلتے اتنی بڑی اینڈ میں جا کے اس نے، اور وہاں پر بھی نہیں رکا تکبر، آگے سے کہتا ہے قال ربی بما غویتنی، you deluded me، you created this plot۔ تو آدم کو نہیں بناتا، میں یہ کرتا ہی نہیں کبھی۔ وہاں سے آدم علیہ السلام نے کیا کہا when he erred and جب وہ ولا تقربا هذه الشجرة ان کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں I am responsible for what I have done۔ Attitude۔ اللہ کہتا ہے کل بنی آدم خطا، every child of Adam makes an error، ہر آدم کا بچہ غلطیاں کرتا ہے، and that's fine، ہو جاتی ہے۔ What the attitude that comes after that is what makes you a man and a leader in a field۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ، بہتر وہ ہے جو ریکٹیفائی کرتا ہے اپنی غلطیوں کو۔ استطاعت، حیثیت، آپ نے اپنے نفس کا، اپنے اندر کا، اپنے اسپریچول مسل کو میجر نہیں کیا ہوا، آپ نے اپنے فزیولوجیکل اسٹرینتھ کو میجر نہیں کیا ہوا، اور آپ میدان میں جنگ میں اتر گئے ہیں۔ آپ نے فیصلے کر لیے ہیں، آپ نے 6 سیمسٹر میں میجر سوئچ کر لیا ہے، آپ نے دوستیاں بڑھا لی ہیں، آپ نے وہاں پر ابھی آپ نہیں لے سکتے جنگ، آپ نے وہاں منہ کھول دیا، تو آپ کے زیادہ تر مسئلے فیلڈ کے اندر اٹکے ہوئے ہوں گے، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہو یا آپ کا سیمی کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، بیکاز آپ کا ابھی سوری ٹو سے وزن نہیں ہے اتنا اس لڑائی کا، حیثیت نہیں ہے آپ کی، اینڈ اٹس فائن، ہو جائے گی، کل بن جائے گی۔
حیثیت سے بڑھ کے اگر آپ انیشیٹو لیں گے نا بھائی جان، پھر روئیے گا نہیں، کیونکہ کائنات پھر آپ کے حیثیت سے نہیں، کائنات اپنی حیثیت سے رسپونڈ کرے گی آپ کو، دشمنیاں اپنے لحاظ سے رسپونڈ کریں گے۔ آپ دیکھیے گا ہماری تقریروں میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں آتی کبھی، نوٹ کیا آپ نے؟ ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے، کیا کر نہیں سکتے؟ کیا کین شیخ عاطف اسپیک آن دا پالیٹکس آف دا کنٹری؟ کیا ہم معیشت پر بات نہیں کر سکتے؟ وقت نہیں ہے بھائی جان، حساسیت دیکھیں آپ چیزوں کی۔ وقت ہوتا ہے ہر چیز کو چھیڑنے کا، حیثیت ہوتی ہے ہر چیز پر بات کرنے کی۔ 13 سال مکے کے اندر 86 سورہ واز ریویلڈ ان مکہ، اور اس پر ڈوز ڈو ناٹس چھیڑے ہی نہیں گئے۔ کبھی سوچا ہے سورہ بقرہ 13 سال بعد کیوں آئی؟ 1000 احکام اور 1000 منہیات، 1000 do's and 1000 do nots in Surah Baqarah after 13 years of revelation of اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ Why؟ لوگ تیار نہیں تھے، حیثیت نہیں تھی، مسل نہیں تھا، بڑی باتیں بڑے مسائل نہیں ہینڈل ہو سکتے تھے گراؤنڈ کے اوپر۔ اگر آپ موضوعاتی لحاظ سے کہتے تھے تو ٹھیک ہے، تو بھائی یہ دنیا اگر صرف سپر نیچرل پہ چلنی ہے تو یہی تو ایک ایکسٹریم ہے۔ ان کا انقلاب صرف آسمانی ہے، گراؤنڈ پہ اونٹ نہیں باندھنا انہوں نے، اور جو وسائل اور اسباب اور گراؤنڈ میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کرنا۔ یہی تو دو ایکسٹریمز ہیں آپ کی، دونوں مل جائیں گی آپ، وہ پاور ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں ایز اے پروسیس آف چینج کہ اللہ نے وَلَكِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ The first thing Allah decided for rectification and reformation of a system was hope and fear، نفسیات، سائیکالوجی۔ پہلے اپنے پہ کام کرنا ہے آپ، پھر آواز اور بانگ بڑی ہوگی آپ کی، پھر فیصلے بھی بڑے ہوں گے، پھر دشمنیاں بھی بڑی، پھر دوستی بھی بڑی۔ اور زندگی وہی ہوتی ہے جس میں دشمنیاں بھی ہوں دوستی بھی ہے۔ وہ زندگی جس میں کوئی دشمنی نہیں ہے بونگی زندگی ہے، اور وہ زندگی جس میں صرف دوست ہے اور دشمنی اور کوئی دوست نہیں ہے، یہ بھی بے فضول زندگی ہے۔ آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنا ہے، سبھی چڑ کھا کے بیٹھے ہوئے آپ سے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ آپ کا 10-15 سال کے بعد آپ کنونس ہی نہیں کر سکے، آپ مولڈ ہی نہیں کر سکے، آپ مخالفت کو اپنے اندر ڈبا ہی نہیں سکے۔ اس پر بھی آگے بات ہوگی۔ تو فرسٹ اصول، پہلا اصول زمینی حقائق کے مطابق اپنے آپ کو اس معیار اور ایکسلنس تک لے جانے کا، اپنی استطاعت اور حیثیت کو کیلکولیٹ کرنا، ہر وقت کیلکولیٹ کرنا۔ دوسرا، کیا بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا؟ ڈیفینیٹلی اپنی استطاعت کا پاور اپ، مسل اپ، ٹریننگ کرنا۔ خوف، امید، محبت، نفرت، بغض، اینگر مینجمنٹ، یہ سارے ایموشنل کوشنٹ جو اندر بیٹھے ہیں، اس پر ایکسرسائز نہیں کرنی۔ مجھے بتائیں کہاں ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں خوف ریڈیوس کرنے کی؟ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کہاں اکیڈمیز ہیں جہاں ہوپ مینجمنٹ سکھائی جاتی ہو؟ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کہاں وہ انسٹیٹیوشنز، وہ کہاں وہ مائیں ہیں، کہاں وہ گھر ہیں جہاں بچوں کو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے اپنی آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ یہ ڈر جائے گا ابھی، یہ گھبرا جائے گا ابھی۔ کہاں ہیں وہ ماں باپ آج کے دور میں بھی، آج کے اندر جو نئے پیرنٹس ہیں، جو میری ایج کے پیرنٹس ہیں، میرا اپنے کولیگز اور اپنے بیچ میٹس کو اور اپنی ساری ہم عمر قوم کو کیا ہے کہ بھائی جان اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے، اپنا ٹاول تھرو کرتے ہوئے اور اپنا مزاج برسٹ آؤٹ کرتے ہوئے دیکھ لینا بچے پہ اثر پڑ رہا ہوگا اس کا۔